چند ایک منٹ کی حاضری ہے اور ہونے میں کوئی پیغام دینے تاکہ اساں اپنے عمل دا مقصد اور مقصد اساں حل کیویں کرنے بتقاضۂ بشریت اساں کوشش کرنی ہے۔ رب اتنا رحمان ہے کہ وہ اپنے بندے دے نال دنیاوی ماں تو 70 درجے ود کے پیار کرے، انہیں کمیاں کوتاہیاں بھی معاف کرنی ہیں، غلطیاں بھی معاف کرنی ہیں، جرم بھی معاف کرنے، بشرط یہ ہے کہ بندہ ان کی بارگاہ وچ بندہ بن کے حاضر تھی۔ کریمہ ببخشا ابر حالمہ کہ حسن اسیر کمند ہوا، ندارین غیر ازو فریاد رس، تو ای آس یارا خطا بخش بس، نگاہدار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ دی جڑے ویلے حمد بیان فرمائی ہے، کریمہ ببخشا ابر حالمہ، عرض کیتی الہ العالمین اساں بندے عاجز گناہگار سیاکار ہیں، تو کریم ہے تیں ہی سارے حال میں مہربانی فرماوی۔ اللہ نے قرآن کی ارشاد فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، کہ بندے ایمان والے جڑے ویلے ایمان گھننا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صحابیت کا مقام مل گیا، آپ کی ذات سے ایمان گھننا ہے، قرآن دے ایمان گھننا ہے، قیامت دے ایمان گھننا ہے، سابقہ انبیاء اور کتب دے ایمان گھننا ہے، بلکہ اللہ دی بارگاہ وچ التجا کرنے الذین یقولون ربنا اننا آمنا، اے اللہ اسا ہن تیری ذات تے ایمان گھن آیا ہے، اے اللہ سارے بس سے جو کچھ ہے اسا جو کچھ کر سکتے ہاتے تے کو ڈٹھا نہیں، تے کو بھالا نہیں، تیرا مکان نہیں جان دے، تیری حیثیت نہیں جان دے، اے اللہ تو وراء الورا ہے، تو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رزاق بھی ہے، سب کچھ ہے، ستار غفار بھی ہے، اے اللہ تیرے محبوب کی زبان دے وچوں ایک کلمات جو نکلے ہیں اللہ ایک ہے، اسا من گئے ہیں، تو تیرے محبوب نے فرمائے اللہ مرن دوبارہ جیوے سی، اسا من گئے ہیں، محبوب نے دوبارہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکر کو جنت داخل فرمے سی، گناہگاراں کو جہنم وچ فرمے سی، اللہ اسا جنت بھی نہیں تھی جہنم بھی نہیں تھی، تیرے محبوب سے ایمان گھن آیا ہے، ان کی زبان دے اسا اسلام گھن آیا ہے، اللہ ہن اسا دا ایمان گھن آیا ہے، لیکن تیرے اتنے ہے فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ سارے ایمان دے بدلے تو سارے گناہوں کو معاف فرما۔ کیا کر اللہ تو سارے گناہوں کو معاف فرما، حالانکہ حدیث سے پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ جڑا میرا بندہ ایمان گھن کے آندا ہے، مسلمان تھیندا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، بل کیا تھیندا ہے، اے دین اے اسلام اے کلمہ ان سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما کے ان کی زندگی نمی آغاز شروع ہوتی ہے۔ صحابی رسول ہے حضرت دیہا قلبی نہ ہے، کیا نہ ہے حضرت دیہا قلبی، اور ان صحابی کو اتنا بڑا شرف حاصل ہے کہ جبرائیل امین جڑے ویلے بشری صورت میں آندے ہن، انسانی صورت میں زمین دے آندے ہن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ وحی گھن کے آندے ہن، قرآن گھن کے آندے ہن، رب دا فرمان گھن کے آندے ہن، والدیہ قلبی دی شکل و صورت آندے ہن۔ کیا بات ہے، یہ صحابی رسول ہیں، آپ نے بڑے تاجر ہن جڑے ویلے مسلمان نہ ہن، آپ گئے تجارت کرن، بیوی حاملہ ہے، حمل دے نال ہے، دیہا قلبی نے اپنی گھر والی کو آکھا اگر بیٹا جمے تو سلامت رکھے، اگر بیٹی جمے عرب دا دستور ہے، عرب دا قانون ہے، عرب دا رواج ہے
کہ بیٹی زندہ جمے حسین و جمیل کیوں نہ ہوئے، سردار دی بیٹی کیوں نہ ہوئے، مالدار دی بیٹی کیوں نہ ہوئے، غریب دی بیٹی کیوں نہ ہوئے، شہر دی یا دیہات دی کیوں نہ ہوئے، ان کو زندہ درگور کر دیتا ہے۔ دیہا کل بھی وصیت کر کے چلے گئے، کئی سالوں بعد جب واپس ہے 2-3-4 سالوں بعد گھر دے ویڑے وچ آئے، پھل جئی بچی ہے، خوبصورت بچی ہے، ویڑے دے وچ بھجدی جھکتی وتی ہے، ٹردی وتی ہے۔ جب دیہا کل بھی آئے نا گھر دے وچ، بیوی نال حال احوال کیا، بیوی نے آقا اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے، یہ تو آجی بیٹی ہے۔ انہیں آقا میں وصیت نہیں کی تھی کہ بیٹی جب میں زندہ درگور کر دے میں، بیوی نے آقا میں ماں دا منتا 9 مہینے پیٹ چاہتا، میرے کو برداشت نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور کراتا۔ آج ساریاں بیٹیاں ہیں، کتنا پیار کرنے ہیں، کتنی محبت کرنے ہیں، بیٹی کا کتنے ناز و نخرے برداشت کرنے ہیں، لیکن پتھر زمین دے وچ رہن والے پتھر دل انسان نے جے میرے آقا بیٹی کو تیاری کرائی ونجے کسی نال چاہ گئے من کے پہاڑوں دے وچ گڑا کھودا، بیٹی بابے دا چہرہ صاف کر دیے، بابا پسینہ تورے چہرے دے آندا پہ میں صاف نہ کر، بابا ایک کہیں میں کو دو میں کھجا کھٹے دی ہاں، بابا میں تورے نال مدد کرے دی ہاں، لیکن دل بڑا سخت ہے۔ آج سارے دل بھی سخت ہیں، نیکی دی طرف کوئی نہیں، محبت دی طرف کوئی نہیں، چاہت دی طرف کوئی نہیں، نفرت ہی نفرت، بغض ہی بغض، عداوت ہی عداوت۔ یہ رحمت للعالمین نبی دا صدقہ ہے کہ اللہ صاحب کو ہر گناہ نہ کرے دے ہیں، لیکن انہوں نے پردہ رکھی کھڑے عذاب نہیں دیتا۔ دیہا کل بھی جڑے ویلے بیٹی کو زندہ درگور کر کے گھر واپس آیا، بچی تڑپتی مر گئی۔ ایک رات خیال آیا، داڑھی سفید سی گئی ہے، یار سارے ٹر گئے ہیں، ہوں ایمیں نہ ہوا کہ محمد عربی دی غلامی اختیار کریں۔ یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ سارے گناہ معاف فرما، کیسے کیسے گناہ رب معاف فرمانے دے، لیکن بشرط بندہ صرف کے دل میں توبہ کرے۔ مقصد ہے یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں، بیائی ذنب قتلت، جے میرے پوچھا ویسی کیڑا گناہ ہے، جان کو قتل کیتا گئے، بیٹی کو قتل کیتا گئے، بھائی کو قتل کیتا گئے، ماں باپ کو قتل کیتا گئے، کہیں انسان کو قتل کیتا گئے۔ حضرت دیہا کل بھی فرمائے داڑھی چٹی تھی گئی، حضور دی بارگاہ وچ آئے، کسے دا سن دے آتے حضور رحمت للعالمین ہے، دشمنوں کو معاف کر دینے، اپنے کو معاف کر دینے، غیرہ کو معاف کر دینے، ہر کہہ کو معاف کر دینے۔ آ گئے حضور دے گودے وچ آ کے بہ گئے، حضور دے پیراں وچ آ کے بہ گئے، ٹھہ پے اکھیں چوں ہنجواں دی لڑی بازی پئی ہے، یا رسول اللہ میرا نام دیہا کلبی ہے۔ حضور نے فرمایا دیہا میں سنا بھی ہے جاندا بھی ہاں، کیویں آوڑ تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ بڑے گناہ کیتے، اپنے خاندان دی 70 بچیاں زندہ درگور کرنے والا میں، اپنی بیٹی دا بیٹی اپنے خاندان دا سردار ہاں، 70 بچیاں کو زندہ درگور کیتے۔ ہن اے دسو کہ میں توبہ کراں، کلمہ پڑھاں، تہاڈا دین قبول کراں، کیا رب میرے گناہ معاف کر دے؟ سارے گناہ اپنی جا دے ہیں، شراب نوشی بھی کیتی ہے، چوری چکاریاں بھی کیتی ہیں، قتل و غارت بھی کیتی ہے، بڑے بڑے کام کیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہن اے دسو اے جڑا گناہ ہے قتل والا گناہ ہے، میرے ہر ویلے سامنے تصویراں آندیاں ہیں، فلانی بچی کو میں زندہ درگور کیتا، فلانی بچی کو میں زندہ درگور کیتا، فلانی کو میں کیتا، اپنی کو میں کیتا۔ یا رسول اللہ کوئی ہے ایسی گال یا کوئی دروازہ کھلن والا ہے میں توبہ جو کراں بل رب میرے گناہ معاف فرما دیتے؟ حضور نے فرمایا دیہا کلمہ تو پڑھ بخشش میں محمد
کلمہ تو پڑھ، اج تو دے میں بھی کلمہ پڑھتے ہیں، جڑے نبی دا کلمہ پڑھتے ہیں ان دی شریعت کا کتنا پاس رکھتے ہیں، ان دے دین دا کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنا درد رکھتے ہیں، سبزی گھنن گئے ہیں، ناپ تول کرنا ہے، اچھا فروٹ دیکھنا ہے، اچھی سبزی دیکھنی ہے، کپڑا دیکھن گئے ہیں، اعلیٰ قسم کا کپڑا دیکھنا ہے، جُتی گھنن گئے ہیں، اعلیٰ قسم کی جُتی دیکھنی ہے، سواری گھنن گئے ہیں، اعلیٰ قسم کی سواری دیکھنی ہے، لیکن جب میرے دین دا نام آندے اسا نماز بھی بھنی ترٹی پڑھتے ہیں، اسا اج تک اپنی نماز بھی درست نہیں کر سکے، سبزی دا اسا گھر والے کو صاف ستھری کھواؤں، پیٹ بھرنا ہے، لیکن اگلے گھر واسطے بھی اسا کچھ تیاری کی تھی، اگلے گھر واسطے بھی کوئی اچھے اعمال کیتے، صحابی رسول ہیں، اسا اج گناہاں بھری زندگی، شام سویر سارا ہر سا گناہ وچ ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی جرم وچ مبتلا ہے، نہ ابو لبابہ المنذر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف ہے، مسجد نبی شریف ہے، کوئی جرم تھی گئے آ گئے ہیں بارگاہ رسالت وچ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا کاشانہ الگ ہے، مسجد نبی شریف الگ ہے، مسجد نبی شریف آ گئے رسا چاتی ودن اپنے آپ کو ستون دے نال بدھ دیتے ہیں، حضور الصلوۃ والسلام نماز دا ٹائم کیا، مسجد نبی شریف تشریف گھن ہے، فرمایا کون ہے، جڑے ویلے نیڑے گئے ابو لبابہ المنذر تو ہے، عرض کی جی یا رسول اللہ، فرمایا کیا وجہ ہے، میرے رحمت للعالمین دی مسجد دے وچ تے کو بدھا گئے، عرض کی حضور بدھا نہیں کیا، میں اپنے آپ کو خود بدھا، فرمایا کیوں، عرض کی یا رسول اللہ جرم تھی گئے، بڑا گناہ سرزد تھی گئے، میں کو پتہ ہے بخشش بھی تھی ہونی ہے تو درد تھی ہونی ہے، یا رسول اللہ ہن میں ہی انتظار ہے جہاں تسا رب دی بارگاہ وچ دعا کرے سو رب توبہ میری قبول کرے سی ول میں چھٹسا جے تے میں بدھا پیا، حضور نے فرمایا کہ کملے اگر تو میرے کول آ ونجے ہا نا بدھن دی لوڑ ہی نہ پوے، ہن تے اپنے آپ کو بدھ چھوڑے، نبی دی احسان نہیں کہ رب دے معاملے دے بندے دے معاملے وچ آوے تو آ گئے تو بدھیج گئے، میں رب دی بارگاہ وچ توبہ تیرے واسطے کریندا ہاں، تو بھی میری ای مسجد دے وچ بل عرض کیتی حضور میں اے بھی قسم کھادی ہے جب تک میرا رب میری توبہ قبول نہ کرے سی میں نہ کچھ کھاسا نہ کوئی پیسا، اج آپن دا گناہ کر کے ہوں رب دا رزق بھی کھاندے ہوں رب، حضرت فقی ابو سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تنبیہ الغافلین وچ فرمائے کہ جے ویلے بندے کو گناہ دا ارادہ تھے نا ول او کچھ گل سوچے، پہلی گل اے سوچے کہ میں رب دی زمین وچ نکل وجاں، کہ رب دی ملکیت ہے، بل فرمائے اگر اتھا بھی گال نہیں بل رب کو لک دے گناہ کرے اے بھی نہیں تھی سکدا، بل فرمائے اگر اے بھی گال نہیں بل کم از کم اتنا دا حیا کرے ان دی نعمتاں کھاون دا چھوڑ دے، رزق دتو سی، اکھ دتو سی، ہاتھ دتو سی، جسم دتو سی، پیسہ پا دتو سی، صحت دتو سی، اج جڑے بندے لاٹھی دے سہارے اٹھی کے ٹرتے ہیں کوئی بعید نہیں کہ کل ساڈے اوتے بھی وقت آ وجے، اج گناہ دیدہ دلیری نال کریندے ہیں لیکن کل اسا آپ پانی بھی نہ پی سکیں، انہاں ہتھاں دے نال لوگاں دے ظلم و ستم کریندے ہیں، کل یہ ہاتھ مفلوج تھی ونجن لوگ چاہ کے رکھیں بھی صحیح چاہ کے سیدھا بھی کریں، ابو لبابہ المنذر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ خداوندی وچ روندے بھی بیٹھن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو لبابہ منذر کتنا کملا ہے، اگر میں محمد دے در دے آ ونجے ہا میں محمد دی بخشش بھی کرواواں ہا، رب میری دعا رد بھی نہ فرماوے، 7 دن گزر گئے، حدیث شریف ہے مسجد نبی شریف ہے 7 دن ہیں 5 نمازیں ہیں، حضور اشراق بھی پڑھ دین، چاش بھی پڑھ دین، لوگوں کو درس و تدریس بھی دین، کئی مرتبہ آندے ہیں چلے ویندے ہیں، اللہ کہ میرا صحابی ہے جرم کر رہا ہے، اللہ تو ان کی توبہ قبول فرما، اللہ بڑا مہربان ہے لیکن ساکو دکھاون چاہتا ہے کہ آمن والے بندے اگر جرم کر بھی دھیرن رب دی بارگاہ میں توبہ کرے سن
رب انہاں دی توبہ قبول فرمے سی جے 7 دن گزر گئے نا اکھیں بند تھیون پہ گئیاں جسم کمزور تھیون پہ گیا جسم میں پانی ختم تھی گیا خوراک ختم تھی گئی کمزوری ودھن پہ گئی وہی نازل تھی گئی ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ محبوب تواڈا انتی تواڈا غلام تواڈی مسجد وچ بدھا پائے میں رب ان امتحان کیتے اے اپنے امتحان وچ کامیاب ہے میں رب ان دی بخشش کرنا جے لوگ ہے نا ابو لبابا منذر تیری بخشش رب راضی تھی گیا ہے ہن چھٹ ون انہیں آکے ہن بھی نہ چھپ سن جے نبی دے در دے آئے خود کھلے سی وہ خود کھلے سی اتھا بھی آزاد کرے سی اگا بھی آزاد کرے سی جے محبوب دے در دے آ گیا ہاں آج اساں ایسے ایسے لوگوں کو ویندے ہیں جڑے نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے حدیث نہیں پڑھتے طویل گھنا پہنچ گئے ہیں دعا کرواون پہنچ گئے ہیں یارو تساں محبوب دے نال یاری اللہ کے دیکھو رب رحمان دی بارگاہ وچ حاضر تھی کے دیکھو جڑا تساں رب دی بارگاہ وچ حاضر تھی سو اون دے نبی دی بارگاہ وچ حاضر تھی سو بل دیکھو تہاڈی دعاواں کیویں قبول تھیندیاں کیویں بیماریاں دور تھیندیاں کیویں پریشانیاں دور تھیندیاں ہیں نہیں واسطے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ایمان دا تقاضا ہے الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة نماز قائم کیتی ونے ويؤتون الزکاة اور زکات ادا کیتی ونے جڑا بندہ نماز بھی پڑھ دے زکات بھی ادا کرے دے لوگوں دے حق بھی ادا کرے دے رب دے حق بھی ادا کرے دے بل اپنی عاجزی بھی رب دی بارگاہ وچ پیش کرے دے اللہ ان دی عبادت بھی قبول فرمائے دے ان دی بخشش بھی فرمائے دے اگر نہیں تو ول نہ دعاواں قبول تھینے نہ اللہ ان صدقیاں کو قبول فرمائے دے کیونکہ وللہ میراث السماوات والارض اللہ فرمایا زمین و آسمان دے جتنے بھی خزانے ہیں اے میں رب دے ہیں جے کو چاہواں دیواں جے کو چاہواں روک کے اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرمائے